مالک صاحب علیہ السلام. یہ بتائیں، یہ تو کہہ رہے ہیں کیانی صاحب کہ جی ہم تو لا رہے ہیں اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی بنے گی. آپ لوگوں کا جو پورا ایک احتجاج تھا وہ بھی انہوں نے ڈیل کر لیا. گڈا پور صاحب واپس جا کے پشاور بیٹھ گئے. اب آپ لوگوں کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا آپ صرف سارا مولانا صاحب پہ ریلائی کر رہے ہیں؟ بیکاز مولانا صاحب نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی تو حمایت کی ہوئی ہے، اس لیے وہ تو نہیں ہٹیں گے. وہ باقی جو ہے 2-3 چیزیں ہیں، ججوں کی ٹرانسفر، اس پہ شاید 1-2 چیزوں پہ یہ مان جائیں. آپ لوگوں کا اسٹریٹجی ہے کیا؟ کس طرح روکیں گے ان کو؟ جی بہت شکریہ مالک صاحب. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مالک صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں، پہلے تو اس بات کو کلیئر کر لیں کہ دنیا میں ایک کتاب ہے جس میں چینج نہیں ہو سکتی، وہ ہے قرآن عظیم الشان. باقی مین میڈ لاز ہیں. کانسٹیٹیوشن چاہے جتنا بھی سیکرڈ ہو، کانسٹیٹیوشن از آلویز لیونگ ڈاکیومنٹ، اس میں چینج ہو سکتی ہے. اس حد تک کے اگری کرتے ہیں. لیکن چینج ہو کیسے، یہ بہت بڑا سوال ہے مالک صاحب. آپ کو اور جتنے کوئی اور ہمارے دوست احباب جتنے بھی ہوں، ان سب کو اس کا میرے خیال میں احساس ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ کی اس سے زیادہ بے توقیری نہیں ہو سکتی کہ اس پہ کوئی لیجسلیشن یا کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس یا کسی قسم کی قانون سازی جو ہے وہ باہر سے امپوز کر دی جائے. جیسے اس رات جب یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لانا چاہ رہے تھے، اور اگر ان کے بس میں ہوتا تو اس رات ہی کر دیتے، جس سے پہلے یہ ہمارے لوگوں کو اٹھا چکے تھے. نقاب پوش آئے، ہمارے منیز کو لے گئے. وہ ان حالات میں کہ جب آپ کا لا منسٹر رات کے 1:30-2 بجے، رات کے 12 بجے کے بعد ارشمیدس کی طرح، آرکیمیڈس پرنسپل، جس طرح اس نے کہا تھا نا کہ یوریکا میں نے پا لیا، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے مسودہ مل گیا. تو کبھی مالک صاحب پوچھئے گا تارڑ صاحب سے کہ لا منسٹر تو آپ تھے. ارے بھائی دیکھیں، وہ ٹھیک ہے، میں آپ سے اگری کرتا ہوں، یہ تو آپ دھکے سے کر رہے ہیں. میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں اس کی موریلٹی یا رائٹسنس چھوڑ دیں. اس وقت میں ابھی آپ کے سامنے ان سے بحث کر رہا تھا کہ جس طرح 63A والا فیصلہ بھی ہوا، اگرچہ میں اگری کرتا ہوں کہ 63A کا فیصلہ یہی ہونا چاہیے تو اب ہوا ہے، لیکن طریقہ کار غلط تھا. یہ تو اب دھکے سے لا رہے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں پارٹی کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے؟ بیکاز جو آپ کا چارج تھا اسلام آباد پہ وہ بھی فزل آؤٹ ہو گیا، اور اگر شہروں میں احتجاج ہوتے بھی رہے تو کوئی چیز نہیں بن رہی. اگر آپ لائرز پہ ریلائی کر رہے ہیں تو لائرز میں بھی 2 بہت بڑے کیمپ ہیں. بھون صاحب کا اپنا کیمپ ہے، جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے، حامد خان صاحب کا اپنا ہے، تو ان میں بھی ڈویژن ہے. ججز میں خود ڈویژن ہے سپریم کورٹ کے. تو یہ مشرف والا زمانہ تو نہیں ہے کہ ایک ہی کامن اینیمی تھا، سارے اکٹھے ہو گئے. یہاں ہر جگہ ڈویژنز ہیں. کیسے روکیں گے ان کو؟ یہ میرا سوال ہے. مالک صاحب، ایک تو جہاں آپ نے لائرز کی بات کی ہے، میجورٹی لائرز جو ہیں وہ تو اس کے ساتھ نہیں کھڑے، کیونکہ وہ سارا وہ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے سپریم کورٹ کو میلو ڈاؤن کرنے کے لیے اور اس کی پاورز کو کم کرنے کے لیے. دیکھیں، ہر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے راستے کا روڑا جو ہے وہ ہٹایا جائے، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر چینج آف گارڈ ہوتی ہے، میں کوئی ہائی ایکسپیکٹیشن کسی بھی شخصیت سے نہیں رکھ رہا. اگر کوئی منصور صاحب آتے ہیں، جو بھی میں جتنا میں جانتا ہوں وہ ایک اصول پسند آدمی ہے، ان سے یہ ایکسپیکٹیشن کرنا ہے کہ وہ آل آف دا وے جا کے تحریک انصاف کو بھی بڑا ریلیف دے دیں گے، میں نہیں سمجھتا اتنا زیادہ کسی کو اس لائن پہ جانا چاہیے. لیکن کم از کم وہ سپریم کورٹ کی سینکٹیٹی کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیں گے. یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ان کے راستے میں جو آتی ہے اس کو ہٹا دیا جائے، اس لیے اس چیز کے پیچھے پڑے میں لگا. ادروائز اگر یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کے لیے اتنی اہم تھیں تو 2008 سے 13 تک زرداری صاحب صدارت تھی، حکومت تھی، 13 سے 18 تک میاں صاحب کی تھی، ارے وہ 16 تو 18 وہ پاور پھر گیم نکال چل گئے. رہی ہے. میرا اب اس کو سوال یہ ہے روکنا، کیا آپ کا آپ جو کے سوال پاس ہے، کوئی چلیں اس کی طرف آتے ہیں، اس کی اسٹریٹجی طرف ہے آتے ہیں، روکنے کی ان کو؟ اس کی طرف آتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ابھی تک انشاءاللہ کنفرم ہیں، ہم شور ہیں کہ ہمارے نمبرز اپنے انٹیکٹ ہیں، ہمارے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. انشاءاللہ ہمارے لوگ نہیں ٹوٹیں گے. جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس اس بنیاد پہ پاس کی جا رہی ہوں کہ لوگوں کے ووٹ توڑے، اور کس طریقے سے اچھے وقتوں میں تو یہ پیسے دے کے کرتے تھے، وہ لالچ بھی مل رہی ہے، لیکن اغوا کرنا، لوگوں کو اٹھا لینا. جیسے بھی آپ دیکھیں عمران خان صاحب کے وکیل کو کل رات انتظار پنج ہوتا، وہ غائب ہے جناب. وہ آپ کا وکیل ہی سابق وزیر اعظم کا غائب ہے، جس نے عمران خان کے لیے پٹیشن کی تھی کہ عمران خان سے رابطہ ہو. تو یہ کوشش کریں کہ ہمارے لوگوں کو اٹھا لیں، ان کو بلیک میل کر لیں، فیملی ممبرز کو. ریاض فتحانہ کے بیٹے اور ان کی وائف کو پھر جو وہ غائب ہو گئے. آپ مجھے بتائیں یہ کون سی امینڈمنٹس ہیں؟ ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ہمارے بندے توڑیں، مولانا صاحب ان کے ساتھ جائیں اور ان کو ریزرو سیٹس ملیں. یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے کے برخلاف الیکشن کمیشن غیر آئینی کام کرتے ہیں، ان کو ریزرو سیٹ دے. آپ مجھے بتائیں
یہ سب کچھ کر کے بھی ان کے نمبر پورے نہیں. آج چیف جسٹس صاحب نے کامنٹ دیا ہے کور مقدمے میں. انہوں نے کہا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلوں سے زیادہ جو ہے نا آپ کو فوقیت دینی ہوگی اور چلنا ہوگا جو آئین کہتا ہے اور جو قانون سازی کر دی گئی ہو. تو الیکشن کمیشن کو تو آج ایک کیو مل گیا ہے کہ آپ بس قانون سازی پہ چلیں, تو ریزرو سیٹس تو ان کو مجھے لگتا ہے مل جائیں گی. جانے والے جا رہے ہیں, آنے والے آ رہے ہیں. جو چیز رہ جائے گی وہ ان کے فیصلوں کا وہ اثر رہ جائے گا. آپ نہیں رہیں گے لیکن آپ کے فیصلے بولتے رہیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی تاریخ پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو کوئی بھی فخر سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جسٹس منیر کا پوتا یا پڑپوتا ہوں. ہاں, جسٹس کارنیلیس کا یا کیانی صاحب کے بیٹے بڑے فخر سے کہتے ہیں, یا ایون رانا بھگوان داس, وہ ہم سب کے لیے ہمارے منہ پہ تمانچہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں. لیکن بھگوان داس صاحب نے جو ہے وہ ہمیں بتایا. لیکن آپ کو ایک تاریخی فیکٹ بتاؤں جو ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں. میں بہت عزت کرتا ہوں جسٹس کارنیلیس صاحب کی, لیکن بہت لوگ شاید بھول جاتے ہیں کہ ایوب خان جب تھے ڈکٹیٹر تھے, ان کے لا سیکرٹری کون تھے؟ جسٹس کارنیلیس تھے. تو ہر ایک کے skeletons in their cabinet, in their closet. میں بھی آتا ہوں. What matters is کہ جب آپ کے ہاتھ میں قلم تھا اور آپ جج تھے, آپ کے فیصلوں سے جمہوریت مضبوط یا امریت مضبوط ہوئی. اگر آپ کے فیصلوں سے جمہوریت مضبوط ہوئی ہے میرے لیے ایز اے لائر, کیونکہ I know کامل ذات صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, باقی آپ ہم سب غلطیوں کے پتلے ہیں. لیکن آپ کی ابتدا نہیں میٹر کرتی زیادہ, آپ کی انتہا میٹر کرتی ہے کہ جب آپ نے اپنے لیکن ابھی آپ سے آخری سوال فستائیت کے ساتھ کھڑے تھے, اس دن آپ فستائیت کے ساتھ کھڑے تھے یا اس دن آپ ابھی ہسٹری کو چھوڑ دیں, ہسٹری تو جج کرے گی ہم سب کو. ابھی کوئی کلیئر اسٹریٹجی مجھے نظر آ رہا ہے, شاید آپ کے پاس نہیں ہے. امید زیادہ ہے کہ لائرز کھڑے ہو جائیں, امید ہے کہ مولانا صاحب ساتھ نہ ہوں, امید ہے کہ الیکشن کمیشن کو ریزرو سیٹس نہ دیں. ان امیدوں کے علاوہ کوئی اسٹریٹجی مجھے نہیں نظر آ رہی اس وقت. مالک صاحب آپ مجھے بتائیے, ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں, ہمارے لوگ اغوا کیے جا رہے ہیں, ان کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے, خواتین کو اٹھایا جا رہا ہے. یہ کون سی آئینی ترامیم ہے جس میں آپ کو لوگوں کی گھر کی عزتوں سے کھیلنا پڑ رہا ہے, جس میں آپ کو سٹنگ ایم این ایز کی وائفز, بچیوں کو, خلاؤں کو اٹھانا شرم آنی چاہیے ان سب لوگوں کو. ٹھیک ہے, ان سے پوچھتا ہوں, میں کیانی صاحب سے پوچھتا ہوں. ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتاؤں مالک صاحب, ایک اور بھی چیز, ایز اے پولیٹیکل ورکر, ایز اے ڈیموکریٹ, ایز اے کانسٹیٹیوشنلسٹ, یہ تو ہم لوگ آگے ڈی چوک تک اللہ کے کرم سے باوجود بے شمار رکاوٹوں کے ہم دوبارہ بھی آ سکتے ہیں. لیکن یہ اگر کسی کی سوچ ہے کہ اگر ہم 1 لاکھ 10 لاکھ بندہ آ جائے, یہ غلط سوچ ہے کہ بندے لا کے آپ آئینی ترامیم روکیں گے. وہ آئینی ترامیم پارلیمنٹ میں ہونی ہے. علی ضرور آئیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ آئیں دوبارہ, جو بھی ہے لوگوں کے زور سے سڑک کو بالکل گرم کریں. لیکن ایک میری ریکویسٹ ہے کہ گنڈا پور صاحب کو کہیے گا کہ ڈسپیئر اس طرح نہ ہو جائے کریں اور پھر آگے 3 تقریریں نہ ان کو کرنی پڑیں, بیکاز میرا خیال ہے اس سے آپ کے کاز کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے بجائے فائدہ ہونے کے. کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے پروگرامز کر رہے ہوں, مسنگ ہو گئے, یہ لوگ اٹھا کے لے گئے اور وہ بتاتے ہیں کہ میں I was fine. یہ بھی مجھے ایک بات بتائیے, گنڈا پور صاحب کی بات تو ان کی اپنی ہے, وہ تو انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے. لیکن اسلام آباد میں جو 5 کروڑ 4.5 کروڑ لوگوں کے صوبوں کے ترجمان خیبر پختونخوا ہاؤس کے ساتھ اس حکومت میں کیا گیا ہے, بڑی زیادتی کی ہے, بہت زیادتی کی ہے. ٹوٹلی ایگری ود یو. کے دور میں بھی ایسا نہیں کیا گیا. بالکل مت کرے اس طرح, یہ مت کرے اس طرح. میں نے آج ایک بات کی, کل بھی کی تھی. میں نے کہا دیکھیں آپ پتہ کیا کر رہے ہیں, یہ مرکزی حکومت, مالک صاحب میری بات سنیے, یہ لوگ یہ کر رہے ہیں اپنی اس فستائی حرکتوں کے, آج جو نے پی ٹی ایم کے ساتھ کیا ہے. دیکھیں میری بے شمار ریزرویشن ہے پی ٹی ایم سے. میں کہتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ حاصل کرنا ہے آپ نے کانسٹیٹیوشن کے اور آئین پاکستان کے حدود کے اندر رہتے ہوئے, لیکن ایک سیاسی جماعت سے بات تو کریں. بات انگیج کرنے کی بجائے آپ نے جا کے ان پہ ہلا بولا ہے اور ان پہ آپ نے اٹیک کیا ہے, ان پہ آپ نے پابندی لگائی ہے. اس سے آپ کیا کر رہے ہیں, اس سے پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں, خیبر پختونخوا کے چٹانوں پہاڑوں میں, خیبر پختونخوا کے علاقوں میں, یا بلوچستان میں, یا ایون سندھ میں, وہ لوگ جو پاکستان کا جھنڈا بلند کرتے ہیں, آپ ان کی زندگی اجیرن بنا رہے ہیں. آپ پاکستان زندہ باد کہنے والوں کی زندگی مشکل بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے علی, آپ کا your point is taken. Thank you very much for your time.